سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا خلافت کا دور آیا، اور خلافت راشدہ میں سب سے زیادہ عروج کا دور یہی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منشاء نبوی کو کیسے سمجھا ہے اور خلافت راشدہ نے اسے کیسے نافذ کیا ہے، اسی لیے ہم خلافت راشدہ کو نبوت کا حصہ سمجھتے ہیں کہ ایک سے ایک بڑی چیز ان کے زمانے میں ان کے سامنے پیش آئی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا ہے، اگر وہ فیصلہ شریعت کی روح کے خلاف ہوتا تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہاں تھے؟ یہ سارے بدری اور احدی اور خندق والے اور یہ سارے تھے، کہاں گئے تھے؟ کوئی بھی نہیں اٹھا، کوئی بھی نہیں بولا۔ اور اگر یہ اس کے مطابق تھا، خدا کی منشا کے مطابق، اور یقیناً تھا، اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کا اجماع ہو گیا تھا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ انہوں نے اپنے بہنوئی کو ایک مسئلے میں حد جاری کی تھی، شراب پینے کے مسئلے میں، اور قدامہ ناراض ہو گئے تھے۔ قدامہ سے کسی نے صلح کی کوشش کی تو انہوں نے کہا یہ زیادتی امیر المومنین کی ہے، وہ آئیں مجھے منائیں گے تو منائیں گے، میں نہیں جاتا، وہ نہیں ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حد جاری کرو، پھر کرو۔ مسئلہ اتنا سا تھا کہ وہ بیمار تھے، حد جاری کی نہیں جا سکتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخر کئی دنوں کے بعد ایک دن ارشاد فرمایا کہ دیکھو میری زندگی کا اعتبار نہیں، میں اللہ کے ہاں پہنچوں اور قدامہ پہ حد لگ چکی ہو، یہ عدل اور انصاف میری عدالت کا پورا ہو، یہ زیادہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہوں اور اللہ مجھ سے پوچھے کہ قدامہ اپنے بہنوئی پہ حد جاری کیوں نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حد جاری کروا دی، ناراض ہو گئے رہے۔ یہ ہے وفات سے پہلے کی ان کی کیفیت۔ آخری حج کر کے وہ آئے، سوئے ہوئے تھے، پھر انہوں نے اٹھے، پھر فرمایا قدامہ کو بلاؤ۔ فوج نے کہا وہ حضرت نہیں آ رہے، کہتے ہیں امیر المومنین نے بیماری کی حالت میں مجھ پہ جو حد نافذ کی تھی، یہ کام ان کا ٹھیک نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جبرن پکڑ کے لاؤ، وہ جبرن لائے گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بہنوئی کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے قدامہ کے اور فرمایا قدامہ ایسے نہ کرو، مجھ سے راضی ہو جاؤ، اور مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ قدامہ کو راضی کرو۔ جس شخص سے ایک ایسی بات زیادہ سے زیادہ کیا قرار دیا جا سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ زیادہ اچھی کی بجائے کم اچھا کر دیا نا، اس سے زیادہ تو کوئی چیز نہیں نا کہی جا سکتی۔ اس میں بھی حفاظت کی گئی اور خواب میں رہنمائی کی گئی کہ قدامہ خود بدری تھے رضی اللہ عنہ۔ جو شخص اتنا محتاط اور جسے اتنا پاک رکھا جائے، اب اندازہ کریں وہ اسلام ہی تو نافذ ہو رہا ہے، خلافت راشدہ یہی تو ہے۔ ایک آدمی سفر پہ جا رہا ہے، اس کی بیوی نے کہا کہ آپ جا تو رہے ہیں سفر پہ، آپ کو خدمت کی ضرورت ہوگی، کھانا پکانا ہے، کپڑے دھونے ہیں، یہ ساری چیزیں، تو آپ میری باندی اپنے ساتھ لے جائیے۔ لے گئے۔ اب وہ باندی کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ مصنف عبدالرزاق میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دن کہا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اتنے رقم کے عوض۔ پھر رقم رکھی اور انہوں نے کہا میں نے اسی رقم میں تمہیں خرید لیا اپنے لیے اور یہی تمہارا حق مہر ہے۔ اور پھر انہوں نے بیوی جیسے تعلقات بھی اس سے بنا لیے۔ جب وہ واپس آئے اور ان کی اہلیہ کو یہ ساری چیز پتہ چلی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بلایا اور آپ نے فرمایا یہ خوب کیا ہے تم نے، اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو دے دیا، یہی تجارت بھی ہو گئی اور یہی سب کچھ ہو گیا۔ فرمایا تمہیں سمجھ نہیں ہے دین کی؟ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
ان کو 100 کوڑے لگوائے۔ حالانکہ دیکھا جائے، ذرا غور کیا جائے تو یہ کیس رجم کا بنتا ہے، سٹوننگ کا۔ اصل میں تو ہونا یہ چاہیے تھا، کیونکہ وہ شادی شدہ تھا، بیوی کی باندی اس کے لیے غیر محرم تھی، تو غیر محرم سے اس نے ایسی حرکت کی تو اب اس سے تو شادی شدہ ہونے کی وجہ سے پتھر پڑنے چاہیے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 100 درے لگوائے، اس لیے کہ شبہ نکاح ہے۔ یہ جو اسلام کی حدود جھنڈے اٹھائے پھرتے ہیں نا، اور اسلام نافذ کرنا، انہوں نے حد جاری کر کے بس ان کا اسلام پورا ہوتا ہے، یہ شبہ نکاح ہو گیا تھا کہ وہ آدمی اپنی عقل، اپنی شعور، اپنی کامن سینس کی بنیاد پر یہ سمجھا کہ میں نے آزاد کر دیا ہے، یہی اس کا حق مہر ہو گیا، اور پھر میں نے واپس بھی لے لیا، تو اس کی عقل کے مطابق گویا کہ یہ نکاح تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے حد ساکت کر دی۔ یہ خلافت راشدہ ہے۔ خلافت راشدہ بتاتی ہے کہ شبہ نکاح کیا ہوتا ہے، نکاح فاسد کیا ہوتا ہے، ورنہ وہ رجم کروا دیتے۔ رجم نہیں کرایا کہ نکاح مشکوک ہو گیا، جیسے عورت کی عدت پوری نہیں ہوئی اور نکاح ہو گیا تو نکاح ہو گیا، لیکن وہ نکاح فاسد ہے، اس کا کچھ حل کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ اب ان دونوں کو رجم کر دیا جائے، نکاح فاسد ہوا ہے۔ اب نکاح فاسد کی جن لوگوں نے تعریف بھی نہیں سنی، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس پہ حد جاری ہوئی، تو آپ کی اتھارٹی کیا ہے یار؟ تم پڑھے ہوئے کتنا ہو؟ تمہیں پتہ کیا ہے کہ فقہ اسلامی کیا ہوتی ہے؟ یہ خلافت راشدہ کا فیصلہ یہ شبہ نکاح پر مؤثر ہوتا ہے کہ نکاح کا شبہ ہے، حد ساکت ہو جائے گی، کم سے کم وہ حد میں نہیں آئیں گے۔ باقی قاضی اپنی عقل اور شعور سے یہ بات جان لیتا ہے کہ اچھا کچھ گڑبڑ تو ہے، تو 100 درے لگوا دے تعزیر میں، 50 درے لگوا دے تعزیر میں، یہ کچھ نہ کچھ روایات ساری ہو جاتی ہیں ایسی، مگر وہ اس پہ حد جاری نہیں کرے گا۔ یہ خلافت راشدہ نے سکھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسی چیز پیش آئی تھی؟